ہے۔ الحمدللہ ابھی کچھ دن پہلے ایک بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے، سینٹ سے۔ بل کا نام ہے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت۔ کیا نام ہے بھائی؟ تحفظ صحابہ و اہل بیت۔ جو بندہ صحابہ کی توہین کرے یا جو بندہ اہل بیت کی توہین کرے اسے کم از کم 10 سال کی سزا ہونی چاہیے۔ کتنی ہونی چاہیے؟ یا عمر قید یا پھر کم از کم 10 سال کی سزا۔ جب سے یہ بل پاس ہوا ہے نا، بہت سارے کالے پیلے نیلے پگڑیوں والے داڑھیوں والے بنا داڑھیوں کے فلاسفر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پہلے صحابی کی تعریف کی وضاحت کرو، پھر توہین کی وضاحت کرو کہ توہین کیا ہوتی ہے، پھر تنقید کی وضاحت کرو کہ تنقید کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا الو کے پٹھے، 50 سال تیری عمر ہو گئی، تجھے ابھی تک تنقید کا اور توہین کا پتہ نہیں چلا؟ یہ لفظوں کے پیچھے چھپتے ہو۔ کہتا ہے ہمیں صحابہ کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ڈوب کے مر کے تجھے صحابہ کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی تک تو اس پریشانی میں کھڑا ہوا کہ صحابی ہوتا کون ہے؟ ابھی تک تجھے صحابہ کی تعریف تجھے ماں باپ نے نہیں بتائی، بہانے ڈھونڈتے ہو۔ ہم کہتے ہیں یار یہ چور پھرتا ہے، اسے پکڑ کے حوالات میں بند کرو۔ ہر سینس رکھنے والا بندہ کیا کہے گا کہ بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ ایسا ہی ہے نا کہ چور کو بند کرو، اور ہم قانون کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قانون کی بات کیوں کرتے ہو؟ ارے بھائی اگر آپ نے توہین نہیں کرنی تو آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ تمام مکاتب فکر، بریلوی ہوں تب، دیوبندی ہوں تب، اہل حدیث ہوں تب، تمام جماعت اسلامی والے ہوں تب، تمام وہ لوگ جن کے دل میں آمنہ کے لال کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اعظام کا، اسلام کا، اللہ کی محبت کا راج ہے جن کے دلوں میں، ان تمام نے کہا کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے۔ چند افراد ہیں جو کہتے ہیں پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں چور ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم توہین کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارا دامن پاک نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 10 سال نہیں، سزائے موت بنا دو، تاکہ قانون کے شکنجے میں آنے چاہیے نا ایسے افراد جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ توہین نہیں کرتے ہو تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ توہین کرتے ہو تو پھر آپ کے گلے میں قانون کا پھندا آنا چاہیے۔ آپ بھی چاہتے ہو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قانون پاس کرنے والوں کو اور جنہوں نے وہاں پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، اور جن حضرات نے ایک لمبی داستان ہے، اتنی لمبی قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔